السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، پروگرام ہے آپ کے ستارے اور میں ہوں ظوفشہ نقوی۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے ذائچے کے متعلق اپنی انفارمیشن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، یہ تینوں چیزیں مینشن کرنا لازمی ہے اگر آپ اپنا ذائچہ دکھوانا چاہتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آئیے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم کسی سیلیبریٹی کا ذائچہ نہیں ڈسکس کریں گے، بلکہ آج ہم ڈسکس کریں گے کشمیر کا ذائچہ۔ کشمیر ایشو مزید کشیدگی اختیار کر چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جلد ہی ایشو ریزالو ہو جائے گا، بات چیت کی کوششیں کی گئیں۔ کشمیر میں لگا ہوا کرفیو چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ وادی میں مزید کشیدگی بھی ہو گئی ہے، اور وادی کا اس ٹائم پوری دنیا سے تعلق بھی منقطع ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی آج اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا 12 سے 12:30 تک کشمیر کے ساتھ، اور اس طرح کی کافی ساری چیزوں میں لوگ بھی اپنا اس میں قدم بڑھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا، لیکن ابھی تک کوئی خاص ویزیبل ڈفرینس نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا جائے تو فوج کی تیاریاں بھی پوری ہیں، اور ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کشمیر کے ایشو کو سالو کرنے میں، لیکن شامی صاحب ابھی تک کوئی ہمیں واضح بہتری دیکھنے میں نہیں نظر آئی۔ آپ سے جب ہم نے پہلے بات کی تھی، آپ نے اس پہ پریڈکشن دی تھی کہ جلد ہی کشمیر آزاد ہو جائے گا، بھارت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور کشمیر کی آزادی آپ کو واضح نظر آ رہی ہے۔ تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مزید کتنا وقت لگے گا؟ مزید کب تک یہ صورتحال اسی طرح کشیدہ رہے گی؟ مزید کب تک وادی میں رہنے والے لوگوں کو یہ ظلم اور جبر برداشت کرنا پڑے گا؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں یا جب بھی ملکی حوالے سے بھی یا انفرادی زندگی میں بڑے مسائل ہوں تو یکدم حل نہیں ہوتے، بالکل۔ اور جتنی بڑے مسائل میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ تو ملکی مسائل ہیں اور جن میں ایک دوسرے کی جان و مال کی شامت آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کشمیر، یہ تو نظریہ کنفرم ہے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، لیکن ہم نے اس شاہراہ کو بچانا کس طرح ہے اور اس میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے جنگ کرنی تو اب جنگ دنوں کی نہیں ہوگی، سیکنڈوں کی جنگ ہوگی۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ دونوں ایٹمی پاورز ہیں، ہاں جی، اور حد سے حد 1 منٹ کی جنگ ہوگی، اور یہ سارا دونوں جگہوں پہ تباہ کاریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی ٹی وی چینل بریکنگ نیوز دینے والا بھی نہیں ہوگا، جب کچھ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے دونوں ملک اپنی اپنی باؤنڈریز میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، گولہ باری ہوتی رہتی ہے سرحدوں پہ، اور اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ اب ذائچے کی پوزیشن یہ ہے کہ خصوصی طور پر جو بڑے پلانٹس چینج ہو رہے ہیں، اس میں راہو کیتو کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے 2020 میں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جوپیٹر کی پوزیشن بھی چینج ہو رہی ہے، اور سیٹرن کی پوزیشن بھی چینج ہو رہی ہے۔ اور جوپیٹر جو ہے نومبر دسمبر میں شفٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو سیٹرن ہے جو آپ کو 24 جنوری سے شفٹ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ بڑے سیارہ گان اپنے بروج تبدیل کرتے ہیں تو انفرادی ذائچے میں بھی اور ملکی ذائچوں میں بھی بڑی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں آپ واضح محسوس کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی امریکہ نے ثالثی کا روپ اختیار کیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو ذائچے کی پوزیشن ایسی ہے کہ آئندہ اس میں بہتری کے امکانات ہیں۔ بہرحال اس مسئلے کو ایک دم نہیں حل ہوگا، اس کو تھرو پراپر چینل چلے گا، اور 3-4 سال لگ سکتے ہیں اس کو مسئلے کو حل کرتے ہوئے۔ لیکن حل ہونے کے بعد یہ بات واضح ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہوگا۔ دیکھیں یہ ثوابدید تو کشمیر کی عوام پہ ہوگی سلسلہ، اس وقت کے حالات اس وقت بہتر کا ذائچہ کشید کر کے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو ذائچے کی پوزیشن میں نے چیک کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن تبدیلی ضرور آئے گی اور کشمیر کو آزادی ضرور ملے گی اس میں۔ جی، تو اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم شامل کریں گے آپ کے پوچھے گئے سوالات۔ تو جی شامی صاحب، آج جو ہم سے سوالات پوچھے ہیں، دن بہ دن سوالات کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ مقبول علی ہم سے سوال کرتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کے کافی زیادہ مسائل ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، شادی کب تک ہوگی؟ میں نے بعض اوقات ایسے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کی زندگی بڑی شادی کے مسائل کا شکار ہے، حالانکہ اکثر میں اپنے گریبان میں جھانکیں تو انہیں خود بھی نظر آ جائے گا کہ کیا وجوہات ہیں۔ اب یہ کہ ذائچے میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے، ان کی ہو سکتا ہے شادیوں کو ٹوٹ گئی ہو، بریک اپ ہو گیا ہو، یا ریلیشن شپ بریک ہو گئی، ان کو واضح نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں نہ صرف ان کی طرف سے غلطیاں بلکہ دوسری جن سے مخالف کی طرف سے بھی غلطیاں۔ تو ایسی صورتحال میں انسان جب اپنی باؤنڈری لائن کو ڈیفائن نہیں کرتا، اپنے کرائٹیریا کو ڈیفائن نہیں کرتا، اور زیادہ اوپر ہوا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا تو پھر اس کی زندگی میں ایسے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شادی کے امکانات ہیں اگر یہ ڈاؤن دا ارتھ چلیں،
اور جو اس کے پہلے مسئلے ہیں اور ان کی جو کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے وہ اپنے کو کلیئر کریں. اور خصوصی طور پر میں ریکمینڈ کروں گا لو میرج کی طرف نہ جائیں, ارینج میرج کی طرف جائیں, کیونکہ لو میرج میں ان کے کرائسس نظر آئیں گے اور پھر مسئلے مسائل آئیں گے, تو خصوصی متعلق رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے فرید خان صاحب نے. فرید خان کہتے ہیں کیا وہ روحانی علوم سیکھ سکتے ہیں؟ ان کو بہت زیادہ شوق ہے روحانی علوم سیکھنے کا. کیا ان کے ذائچے میں اس طرح کی کوئی پریڈکشن آ رہی ہے؟ بالکل واضح ہے کہ ذائچے میں پریڈکشن نظر آ رہی ہے کہ ذائچے میں بڑے اچھے یوگ بن رہے ہیں. ایک تو اس کے ذائچے میں روچک یوگ بن رہا ہے. مارس جو ہے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے, کیندرا میں بیٹھا ہے, اور اس کے علاوہ گرو منگل یوگ بھی بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ ذائچے کی اسپرچولیٹی بھی نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو خاندانی وراثتی طور پر بھی روحانی علوم منتقل ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وراثتی طور پر باپ دادا کی طرف سے کوئی گدی نشینی یا کوئی ایسے معاملات, یا آپ کو علوم مخفی کی منتقلی بھی ہو سکتی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا, تو ایسے چیزیں اس میں ذائچے میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ قانونی اور ٹیکنیکل کاموں میں بھی ان کی گروتھ ہو سکتی ہے, اور یہ سارے شعبہ جات ان کے لیے بہتر ہیں. جی اچھا, علوم روحانی یا مخفی سیکھنے کے لیے پاکستان میں کوئی ادارہ بھی بنایا گیا؟ دیکھیں الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے کا قائم اس کو کیا سلسلہ, اور گنج بخش ادارہ علوم مخفی بنایا ہے, اور اسی مقصد سے بنایا ہے کہ جو عوام جو ہے ارد گرد جو پریشان ہوتی ہے باقاعدہ مستند جگہ سے آ کے سیکھے, اور علوم مخفی جس میں اسٹرالوجی, پمسٹری, نیمرولوجی اور دیگر علوم شامل ہیں, اور باقاعدہ سیکھ سکتی ہے اور وہاں سے ڈپلومہ بھی حاصل کر سکتی ہے. اگلا سوال شامل کرتے ہیں علی عثمان کا سوال ہے. علی عثمان کہتے ہیں کہ شادی کب ہوگی؟ شادی کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں. اچھا, ایک تو نیٹ پہ سمجھ نہیں آتی کہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں, یہ بھی مسئلہ بڑا پیدا ہے. علی عثمان ہوتے ہیں, جب ان کا نام واضح ہو تو انہوں نے ماپارا لکھا, پر میں اس میں حیران ہو گیا. بہرحال ان کے ذائچے میں ہے کہ شمس کی 7ویں گھر موجودگی ہے, شادی میں دیری آئے گی, اور یہ ایک تو اوور ایکسپیکٹڈ نہ ہو. شمس جب 7ویں گھر میں آتا ہے شادی میں دیری لاتا ہے, ازدواجی مسائل لے کے آتا ہے, اور کمپیٹیبلٹی میں مشکلات پیدا کرتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی شادی کریں اپنا موازنی ذائچہ ضرور بنا کے کریں تاکہ آگے کمپلیکیشن سے بچ سکیں. جی اس کے بعد خالد محمود کا سوال ہے. خالد محمود کہتے ہیں کہ مالی حالات بہت خراب ہیں, کب تک بہتر ہوں گے؟ خالد محمود کا ذائچہ اچھا ہے, میں نے پہلے بھی ان کو ڈسکس کیا تھا. ان کے ذائچے میں بدھ ادیاتا یوگ بن رہا ہے, دماغی صلاحیتیں اچھی ہیں. انہوں نے ٹرانسپورٹ سے متعلق بھی کام کیا ہوگا لازمی. اس کے علاوہ جو ان کا جو شعبہ ہے اس وقت ذائچے میں گرہن دوش لگا وہ جو کہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. جب کوئی نحس گو یوگ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں جو خوشیاں, جو آپ کے مالی حصول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ خانہ مال کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو خانہ مال جس سے آپ کی آمدن آنی ہے, آپ کو وسائل ملنے ہیں, اور فیملی ایشوز پیدا ہوں گے, تو خانہ دوم اس کو جو جب ڈسٹرب ہوگا تو ان کے مسائل پیدا ہوں گے. اس کی کارڈ ضروری ہے, اس کا روحانی علاج کرائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی ریمیڈی میں اس کا روحانی علاج ہے. اس کے بعد درر شہوار کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ملازمت کب ملے گی؟ ملازمت کے حوالے سے میں نے ان کا ذائچہ چیک کیا. ملازمت کی بجائے اگر یہ بزنس وغیرہ کوئی کریں یا چھوٹے پیمانے پہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اپنا کام کریں جس میں آرٹ سے متعلق بیوٹی پارلر کے شعبہ جات, لکھنے پڑھنے کے شعبہ جات, کمپیوٹر ٹیچنگ, ٹیکنیکل شعبہ جات, اور یہ تمام شعبہ جات ان کے لیے بہتر ہیں. اور اس میں ان کی گروتھ بھی ہو سکتی ہے. کچھ وقت مشکلات آ سکتی ہیں, ان کی ریمیڈیز کر لیں تو انشاءاللہ یہ گروتھ کر سکتی ہیں. جی تو درر شہوار آپ نے نوٹس کر لی ہوں گی تو شامی صاحب کی تمام انسٹرکشنز کہ اگر آپ جاب ڈھونڈ رہی ہیں تو جاب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی سکلز کو مزید ڈیولپ کریں اور کوشش کریں کہ اپنا کام شروع کریں. اس کے بعد ہے اقرا کا سوال. اقرا کہتی ہے کہ شادی کب تک ہوگی اور خاندان میں ہوگی یا پھر خاندان سے باہر ہوگی؟ دیکھیں ان کا جو ذائچہ ہے تھوڑا سا یہ اوپن مائنڈیڈ ہے, براڈ مائنڈیڈ ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے زیادہ اپنے قریبی تعلقات اور جذباتی معاملات میں محتاط رہیں. شادی کے ان کے موقع مل چکے ہیں, اگر انہوں نے اویل نہیں کیا, ان کی شادی ہو جانے چاہیے, اگر اویل نہیں کیا اس موقع کو تو آگے نومبر دسمبر میں پھر موقع ملے گا. لیکن شادی سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے جو 7th ہاؤس ویک ہے, 7th ہاؤس میں جو ان کے یوگ بن رہا ہے وہ نیگیٹو یوگ ہے. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوگا اور شریک حیات کے ساتھ علیحدگی کا بھی امکان ہے. لہٰذا خصوصی طور پر کمپیٹیبلٹی چیک کر کے ذائچہ بنوائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ثانیہ ظہور کا. ثانیہ ظہور بھی یہی کہتی ہیں کہ ملازمت کب تک ملے گی؟ ان کا ذائچہ بھی دیکھا ہے, اچھا ذائچہ ہے. ان کے ذائچے میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنا بزنس کریں یا چھوٹے پیمانے پہ کریں اور اپنی سکلز کو پالش کریں. تو جاب کے لحاظ سے ان کا ذائچہ کمزور ہے, اس میں کمپلیکیشن آئیں گی یا مسئلے مسائل آئیں گے یا سیٹل نہیں ہو سکیں گی یا کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے چھوٹے پیمانے پہ اپنے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. اس کے بعد آخری سوال ہم شامل کریں گے الطاف حسین صاحب کا. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ معاشی حالات کب تک بہتر ہوں گے؟ بہت زیادہ معاشی حالات کے مسائل میں گرفتار ہیں. ان کا ذائچہ اچھا ہے. ذائچے میں چندر منگل یوگ بن رہا ہے 10ویں گھر میں,
اور یہ یوگ ایکٹیو بھی ہے جی تو ایسی وجہ سے ان کو معاشی طور پہ تو کوئی نہ کوئی رستہ کو سپورٹ ملتی رہے گی. لیکن سیٹرن کی پوزیشن ویک ہے ظاہر ہے, سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں اور نیگیٹو سائن میں ہے, جس کی وجہ سے سیٹرن کی جب 10ویں نظر پڑے گی تو ان کے کاروباری مسائل آئیں گے. بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو ریمیڈیز کر لیں, ویدک اسٹرالوجی کی ریمیڈیز کر لیں, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ کے ستاروں کے حوالے سے کہ آپ کا اگلا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا. تو آج ہم جن ستاروں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ان کے آئندہ ہفتے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں, وہ ہے ایریز, لیو اور پائسز. تو شروع کرتے ہیں ایریز سے. ایریز والوں کا آئندہ آنے والا ہفتہ شامی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کیسا گزرے گا. دیکھیں ایریز کی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں. ایک تو مینٹلی طور پہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ان میں فزیکلی اسٹرینتھ بہت ہوتی ہے ان کی, لیکن ان کے ضروری کہ ان کا رولنگ پلانٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. موجودہ ذائچے کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا حاکم ستارہ ماہ ستمبر کے آغاز میں جو ہے 5ویں گھر بیٹھا ہے, اور 5ویں گھر میں یہ وینس, مرکری اور سن کے ساتھ کنجیکٹ ہے. تو یہاں پہ یہ 5واں گھر ان کا ایکٹیویٹ ہوگا, جس کی سے اولاد, انعام اور محبت کے معاملات, جذباتی معاملات میں خصوصی متعلق چاہیے. اگر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں زندگی کی, سوچ رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, لیکن پورا کیلکولیٹ کر کے, اور کوئی منگنی یا ایسے رشتے کے جلد بازی میں نہ فیصلہ کریں. جو ایریز جو ہیں منگنی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, اس وقت یہ منگنی کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن پورا چیک کر کے. اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اولاد کے معاملات میں کمپلیکیشن آ سکتی ہے. مشتری ان کے 8ویں گھر بیٹھا ہے, علوم مخفی اور وراثتی معاملات میں بہتری آئے گی. زحل کیتو آپ کے باغ گھر میں بیٹھا ہے, قسمت کھلنے اور سفر کے معاملات میں مشکلات آئیں گی. قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب سے تعلقات میں متعلق رہیں. مبارک نگینہ ان کے لیے یمنی عقیق ہے, اور اس ہفتے کا صدقہ جو ہے خصوصی طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ بہن بھائیوں کی خدمت کریں, انہیں تحفے تحائف دیں, یا کوئی بھی ان کی مالی مدد کر دیں, تو ان کے لیے بہتر ہوگا. جی, اور اندرونی تعلقات بھی یقیناً بہتر ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں لیو کی, یعنی کہ اسد کی. لیو والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ برج اسد والوں کے لیے ان کا پہلا گھر ایکٹیویٹ ہے. پہلے گھر میں 4 ستارے آئے ہوئے ہیں. ان کا اپنا رولنگ پلانٹ بھی ہے, وینس بھی ہے, مرکری بھی, مارس بھی ہے. تو جب کسی گھر میں زیادہ سٹارز آ جائیں تو وہ گھر خود بخود ہی آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے منصوبات بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. پازیٹیو اب یہ کہ لیکن پازیٹیو اس میں نہیں ہے, کیونکہ باقی ستارے کمبسٹ ہیں. کمبسٹ کا مطلب یہ غروب حالت میں, تو جس کی وجہ سے سن نے سب کو اپنے زیر اثر لیا ہوا ہے. تو جب تک یہ کمبسٹ حالت میں نہیں نکلیں گے, ان کی انرجی بحال نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے ان کے جو جن گھروں سے یہ متعلقہ سیارے ہیں وہ گھر متاثر ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خصوصی طور پر ان کے لیے ضروری کہ اس کمبسٹ کے دور سے گزر جائیں. اس کے علاوہ یہ ہفتہ ان کے قریبی تعلقات اور سماجی روابط میں خصوصی متعلق رہنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ خصوصی متعلق نہیں رہتے تو ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اچھا. اور یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا, اور یا کسی کا لین دین کے معاملات بہانہ ہی بننا ہوتا ہے, یا کسی کا لین دین کر رہے ہیں تو اس ہفتے کو ذرا پوسٹ پون کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ سیارہ مشتری 4تھے گھر بیٹھا ہے. زمین جائیداد کے معاملات اور والدہ سے تعلقات میں مسائل درپیش آئیں گے. زحل اور کیتو کے 5ویں بیٹھے ہونے سے اولاد, انعام اور جذباتی معاملات مشکلات آ سکتی. خصوصاً میں ریکمینڈ کروں گا کہ اولاد کے معاملے میں ان کی کاؤنسلنگ کریں, اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اور کوئی جذباتی معاملات ہیں تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں, فوری طور پر شادی کی طرف نہ لے کے جائیں. ان کا مبارک نگینہ سن سٹون ہے, اور اس ہفتے کے صدقات یہ ہیں کہ 7 اجناس کو ملا کر پرند کو ڈالیں, صدقہ کریں. ٹھیک ہے, تو اب آگے بڑھتے ہیں اور پائسز کی بات کرتے ہیں کہ پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کا یہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ ان کا پائسز کا 2 مچھلیوں کا نشان ہوتا ہے, ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے, اور 2 سوچیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں. اب جہاں کنفیوز سے رہتے ہیں, اب جس نقطے پہ 2 مچھلیاں ملتی ہیں نا, جہاں پہ 2 نقطہ, وہاں پہ وہ اس کو آئیڈیا کو فالو کر لیتے ہیں. یہ ان کا فلسفہ زندگی ہے. اب ان کا آپ کا حاکم ستارہ ماہ ستمبر کے آغاز میں 5ویں گھر بیٹھا ہے. 5ویں گھر میں کمبسٹ ہے, اور جو ہے وینس, سن, مرکری کے ساتھ کنجیکٹ ہے. 7ویں کا حاکم 5ویں بیٹھا ہے. لو میرج کا یوگ بن رہا ہے. اب لو میرج میں جو مشکل طور پہ لوگ ڈسٹرب ہیں, پائسز والے خصوصی طور پر ان میں متعلق رہیں, اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اس میں. اس کے علاوہ اولاد انعام کے معاملات بھی اس میں ایکٹیویٹ رہیں گے, اور ان میں اس میں گروتھ بھی مل سکتی ہے, کوئی انعامی بانڈ بھی نکل سکتا ہے. ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوں گی. مشتری آپ کے
8वें घर बैठा है, जिसकी वजह से अलुम मख्फी के मामलों में बेहतरी आएगी सिलसिला। तो ये मामला इनके मामलों में बेहतरी है, तरक्की कामयाबी है, और लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन रह के कंपोज होके। और इस हफ्ते जो अपना ये सदका दें, खुसूसी तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ मछलियों को खाना डालें, आबी मखलूक को खाना डालें, तो इनके मामला। और अगर पैसों से मुतालिक कोई लेन देन करना चाह रहे हैं पाइसेस वाले, तो वो कैसा रहेगा? थोड़ा सा पास कर लें उस सिलसिले में से, ठीक है ना। तो आपने देखा कि तीनों सितारों में एक बात जो हमें कॉमन नज़र आई उनके आने वाले हफ्ते में, वो ये थी कि उन्हें किसी भी मामले में जल्दबाजी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। बहुत तहम्मुल से, बहुत आराम से उन तमाम मामलात को समझाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये रिकमेंडेशन सिर्फ इन सितारों के लिए नहीं, सभी के लिए होनी चाहिए कि सभी अपने तमाम मामलात में देखभाल के, एक्टिव होकर और तसल्ली से तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे कदम बढ़ाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के स्टोन की बात करते हैं। आज का जो हमारा स्टोन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सन स्टोन। तो जी शामी साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि सन स्टोन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए, नाम पे गौर करें, अगर सन का मतलब सूरज है, और सूरज हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रूह का कारक होता है। अच्छा। यानी हमारे जो 3 स्टार्स हैं, जो आपका मन है, कमर है, यानी मून कहते हैं, दिल जो आपका दिमाग होता है, और जो रूह है आपकी को सन है, और आपका जो असेंडेंट है वो फिजिकल बॉडी होती है। तो आपका जो सन है, जो रूह कारक है, जब उसका पत्थर पहन लेंगे तो आपकी रूह मजबूत हो जाती है। और स्पिरिचुअल स्टोन है, स्पिरिचुअल स्टोन भी कह सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये बुर्ज शम्स वालों को रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि लियो आपका मेन सन से रिलेटेड है, आपका सेंट्रल पॉइंट है सिलसिला, और उसकी वजह से ये आपके जो स्टोन जो पहनेंगे उनको बेनिफिट पहुँचेगा। और इसमें जो उनकी एनर्जी, वाइटैलिटी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ को मिल सकेंगी इसमें। और सन को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एनर्जी भी लेवल भी आपका हाई होगा, और जिसके अलावा जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंड हो सकेगी, और जो खुफिया दुश्मन हासिदीन उनकी नेगेटिव एनर्जी अब तक मुंतकिल नहीं हो सकेगी। तो ये स्टोन के बड़े खसूसी तौर पर बेनिफिट्स हैं उसके लिहाज से। ठीक है, तो इनको कौन से बुरुज के हामिल अफराद पहन सकते हैं लियो के अलावा भी? लियो के अलावा ये लिब्रा वाले पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लियो के साथ जो उनका इंटरलिंक बनता है लिब्रा का भी, और ये उसको क्योंकि इसमें वाइटिश कलर भी थोड़ा सा शामिल है, तो ये लिब्रा को भी रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मेन स्टोन उसका है लियो के लिए बेहतर है। और ये कि जो स्टोन ये पहनता है, दिल और दिमाग को तक़वियत मिलती है, खौफ दूर होता है, हिम्मत हौसला पैदा होता है, दिमागी अमराज दूर होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिकमेंड में हम ये करते हैं ख़ुसूसी तौर पर ये। और ख़ुसूसी तौर पर एक जो लोग, जिन लोगों को बेख्वाबी होती है, रात को नींद नहीं आती, इंसोमिनिया का जो मसला होता है कि रात को बेख्वाबी, बेसुकूनी महसूस होती है, उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर ये हम कुछ लोगों को डर भी बहुत ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाते, बिल्कुल ऐसे, तो उनके लिए भी तमाम मसाइल का हल ये स्टोन है। तो आज हमने आपको सन स्टोन के फ़वाइद बताया, जो कि यकीनन काफ़ी हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। काफ़ी सारे मसलों का हल, चाहे वो फ़िज़िकल मसले हों, चाहे पर्सनालिटी के मसले हों, या फिर वो स्पिरिचुअल मसले हों, उन तमाम मसाइल का हल आपको स्टोन से मिल सकता है। हमें जल्दी से ये बता दीजिएगा कि स्टोन की असल और नकल की क्या पहचान है लेबॉर्ट्री टेस्ट के अलावा? देखिए, आम कोशिश तो होती है कि हमें फौरी तौर पर पता चल सके, क्योंकि दुकान पर जाके हम लेबॉर्ट्री टेस्ट तो नहीं लेने जाएंगे, तो लेबॉर्ट्री तो नहीं लेके जाएंगे। असल में जो स्पीशियस स्टोन होते हैं ना, उनकी नकल बनाई जाती है, जो महंगे स्टोन होते हैं। जब आम ऑर्डिनरी जो स्टोन जैसे अकीक हो गया या हल्के स्टोन जो कि एक्सपेंसिव नहीं है, वो उनकी नकल नहीं की जाती। कॉपी देखने को मिलती है, बिल्कुल कॉपी ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसमें ये होता है कि जो ओरिजिनल होता है उस पर डॉट्स होते हैं, और उसकी सबसे आसान निशानी ये है कि जब इसको सूरज की रोशनी में रखेंगे ना, तो 10 मिनट के बाद इसकी जो चमक है उसमें कमी नहीं होगी। जबकि जो फेक होगा उसकी कमी हो जाएगी, उसकी वो डल हो जाएगा आपका, वाज़ह पता चल जाएगा कि ये इसके जो है ओरिजिनल कौन सा और फेक कौन सा है। ठीक है, तो ये हमने आपको पॉइंट भी बता दिया जिसको देखते हुए आप अपना ओरिजिनल सन स्टोन भी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। इख्तिताम में भी आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि आपकी स्क्रीन्स पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ हमें भेजकर अपने जायचे के मुतालिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोग्राम में भी आपका सवाल शामिल करेंगे। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।